کی کتاب قرآن کیا کہتی ہے، صحابہ کے کردار کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ فروخت ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، گروی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاتا ہے، تو وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو میرے مسلمانوں، تم کیوں ڈرتے ہو کسی سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا میرے بھائی، کبھی بھی کچھ ہوا، کہیں بھی ہوا تو فون آتا، اکبر بھائی یا گڑبڑ ہو گیا، آ جائیے، اکبر بھائی ایسا ہو گیا، اکبر بھائی ویسا ہو گیا۔ کبھی ہمارا کوئی بھائی فون کر کے نہیں بولا اکبر بھائی ایسا ہوا تو میں ایسا کر دیا۔ آئندہ فون آیا تو بولنا ایسا ہوا تھا، اب ایسا کر لیا اکبر بھائی، اب تم سنبھال لو۔ ارے یہ جذبہ ہونا ہے۔ ڈرنے والے کو دنیا ڈراتی ہے، اور جو دنیا کو ڈرانے نکلتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اس چیز کو یاد رکھو۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں سوٹا رہتا نا، یہ بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زہریلے سانپ ہے، زہریلے سانپ ہے۔ سانپ کیسا ناچتا دیکھے نا، ناچتے ہوئے سانپ، زہریلے سانپ کو شیر ببر کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ ایک پتلی چھڑی کافی ہے، ایک لاٹھی اٹھا لو، دم مارو، پھر دیکھو سانپ کی دم ایسی تڑپتی ہے۔ اور وہ لاٹھی کیا ہے؟ وہ لاٹھی اللہ کی رضا ہے، وہ لاٹھی تمہاری نماز ہے، وہ لاٹھی تمہارا قرآن ہے، وہ لاٹھی تمہاری سنت رسول اللہ ہے، وہ لاٹھی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی سروں سے وہ مانگی گئی فریاد ہے۔ میرے نوجوانوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز کے پابند بنو۔ خدا را میرے بھائی، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ آسام میں آج پریشانی ہے، گجرات میں مسلمان پریشان، بمبئی میں پریشان، ہندوستان میں افراتفری، سب کچھ ہے۔ رام مندر بنائیں گے، بابری مسجد وہاں پر تھی، ہے، روز قیامت تک رہے گی۔ بابری مسجد ہم بنائیں گے۔ ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اپنے عزم کے ذریعے، اپنے ارادے کے ذریعے، اپنے خودداری کے ذریعے، اپنی توبہ کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، اپنے نمازوں کے پابندی کے ذریعے، اپنے قرآن کے تلاوت کے ذریعے، سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہو کر بابری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر بنائے گا، اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا کو پھر سے گنجائے گا۔ رام چندر جی یہاں پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہوئے۔ اکبر اویسی بولے تو بولیں گے اکبر اویسی کمیونل ہے، میں کچھ بولوں تو بولیں گے کمیونل ہے۔ رام جیٹھ ملانی کیا بولا صاحب؟ کیا بولا؟ انہیں بولا کہ یہ ہندوازم ہے ہی نہیں، رام تھا ہی نہیں۔
میں نے بول رہا ہوں رام جیٹھ مالا نہیں بولا، رام تھا ہی نہیں بولا، اور بولا کہ سب سے گندا آدمی جو عورتوں کا احترام نہیں کرتا وہ رام تھا بولا، میں نے بولا، یہ رام جیٹھ مالا نہیں بولا، انہیں بولا تو کچھ نہیں، میں بولا تو کیس بک کر دو بولیں گے، لیکن اکبر اویسی بھی بولنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایودھیا میں 3 منادر ہے جہاں کے لوگ بولتے ہیں رام یہاں پیدا ہوئے، رام یہاں پیدا ہوئے، رام یہاں پیدا ہوئے۔ اور پھر ہریانہ میں کوشلیہ پورم ہے، کوشلیہ پورم سنو ذرا بچوں، ہریانہ میں کوشلیہ پورم ہے، وہاں کے لوگ بولتے کہ ہندوستان میں ہندوستانی تہذیب ہے، روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے میکے کو جاتی ہے اور میکے میں جنم دیتی ہے۔ ہمارے پاس بھی ارے پہلا بچہ ہے آ جاؤ بول کے گھر میں بلاتے ہے بھائی، ہے ایک ہندوستانی تہذیب ہے، ہندوستانی تہذیب ہے۔ اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پورم کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی۔ کون کوشلیہ؟ رام کی ماں دشرتھ کی بیوی، اور وہاں کے لوگ بولتے کہ کوشلیہ ہندو تہذیب کے حساب سے میکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورم میں، اور رام وہاں پیدا ہوئے۔ 3 پجاریاں بول رہے ہیں ایودھیا میں یہاں۔ ارے اڈوانی، واجپئی، اما بھارتی، مودی، بتا آخر رام کی ماں کہاں گئی، کدھر جنم دی؟ ارے 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، لاکھوں سال پہلے۔ کتنے؟ 15 لاکھ سال پہلے تھے۔ یہاں 200-400 سال کی تاریخ نہیں معلوم کرتے، ان کو 18 لاکھ سال پرانی تاریخ بتائیے۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، بہرحال ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ سالار بولتے تھے ہر 10 قدم پہ، ہر 100 کلومیٹر پہ زبان بدلتی ہے، تہذیب بدلتی ہے، جینے کا سلیقہ بدلتا ہے، رواجیں بدلتی ہیں، تہذیبیں بدلتی ہیں، حد تو یہ ہو گئی کہ بھگوانوں کی تصویریں بھی بدلتی ہیں۔ اور ہمارے پاس ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، تو پھر ہمیں کیوں نہیں بتاؤ مسلمانوں؟ خدا را ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ، تو دنیا تمہارے سامنے سروں کو جھکانے پر مجبور ہو جائے گی۔ خدا را آج آندھرا پردیش میں لوگ بول رہے ہیں کہ مجلس کانگریس کا ساتھ چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ کہے کے لیے چھوڑی؟ 2 سال سے امید لگائے، آس لگائے، نمائندگی پہ نمائندگی کرتی گئی، جو مسئلہ آیا نمائندگی کرے، تعلیم کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، معیشت کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، بے روزگاری کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، اسکالرشپ کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، 15 نکاتی پروگرام کا معاملہ آیا نمائندگی کرے، اقلیتی فائنانس کارپوریشن بنانے کا معاملہ آیا نمائندگی کرے، اردو اکیڈمی بنانے کا معاملہ آیا نمائندگی کرے، مائنورٹی کمیشن بنانے کی بات آئی نمائندگی کرے، مکہ مسجد میں دھماکے ہوئے، پولیس فائرنگ ہوئی، بھاسکر راؤ کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ کو ٹیبل کرو، نمائندگی کریں۔
पुलिस वाले जो बच्चों पर अजियतें दी पहुंचाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नुमाइंदगियां की। डीएससी में रिजर्वेशन के नाम पर कई जायदादें उर्दू मदारिस में मखलूआ हैं, उनको डी रिजर्व करके मुसलमानों को दो, नुमाइंदगियां करें। प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाओ, नुमाइंदगियां करें। जूनियर कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। डिग्री कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। मुसलमानों को घर दो, बेघर हैं, नुमाइंदगी करें। मुसलमान बेजमीन हैं, उनको जमीन दो, नुमाइंदगी करें। मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, नुमाइंदगी करें। हमारे बस्तियां गंदगी में हैं, उनकी गंदगी को खत्म करो, नुमाइंदगी करें। वजीफे नहीं है, वजीफे दो, नुमाइंदगियां करें। अरे हद तो ये हो चुकी, तेलंगाना के मुकदमे वापस लिए, मुसलमान बच्चों के मुकदमे वापस लो, नुमाइंदगियां करें। रोडी शीट, हिस्ट्री शीट हमारी खोल दिए, तेलंगाना के एहतजाजियों के रोडी शीट खोली, बंद हो गई। हमारे बच्चों की भी रोडी शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। हिस्ट्री शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। मसाजिदों को फंड दो, नुमाइंदगियां करें। आखाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करो, नुमाइंदगियां करें। हर नुमाइंदगी पर हमको उम्मीद थी कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। कल गया, परसों गया, तरसों गया, 2 साल हो गए। हद ये हो गई कि चार मीनार, जो कि चार मीनार है लेकिन हकीकत में एक मस्जिद है, उसके ऊपर मस्जिद है, नीचे मस्जिद को जाने के लिए वजू करने के लिए वजूगाह है, फव्वारा है, वजूगाह निकाल दिया, फव्वारा निकाल दिया। मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की अज़ां बंद करवा दी। नमाजियों को जाने पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद को बंद कर दिया, नीचे मंदिर के घंटे बजाने लगे। नीचे गैर कानूनी मंदिर में पूजा हो सकती है, घंटे बज सकते हैं, और कानूनी मस्जिद में अज़ां व नमाज नहीं हो सकती। हम मुकदमा लड़े, मुकदमे का फैसला क्या आया? जज ने कहा कि मैं खुद देखा हूं, ये हर थोड़े दिन को मंदिर बड़ी हो रही है। जज से बोले मंदिर कमेटी वाले कि दिवाली का वक्त है, बहुत लोग आएंगे, टाट पटरी डालने की इजाजत दीजिए, बारिश हो सकती है। जज साहब कहते हैं कि मुझे मालूम बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, टाट पटरियां डालने का सवाल नहीं है। जज कहता है कि स्टेटस को ऑफ 30th टू बी मेंटेन, जूं का तू मौखफ जो 30 तारीख को था, ये सारी बहस के बाद 30 तारीख मंदिर कमेटी का वकील उठकर कहता है कि जज साहब 30 तारीख नहीं, 26 तारीख का जूं का तू मौखफ। जज साहब कहते हैं कि नहीं, 30 तारीख का मौखफ। 30 तारीख के दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो गैर कानूनी मंदिर थी। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर अदालत के फैसले का भी एहतराम नहीं करता। अपने फिरका परस्ती के जुनून में, हिंदुत्व के जुनून में, हिंदुइज्म के जुनून में हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को रौंदता हुआ अदलिया के फैसले का एहतराम न करते हुए